آج کل کی تیز رفتار زندگی میں نا روزمرہ کا ذہنی دباؤ جیسے ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ بالکل، یہ تو ہے آج کل۔ تو آج ہم کچھ ایسے قدرتی اور آپ کہے آسان طریقوں پر غور کریں گے جن سے اس دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں 5 خاص تکنیکوں کا ذکر ہے۔ بظاہر بہت معمولی لگتی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد ہے کہ ان طریقوں کی تہہ تک جائیں، سمجھیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی یہ فوری طور پر اپنائی جا سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ آئیے اس مواد کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی بڑے بحران یا کیا کہتے ہیں شدید ذہنی بیماری کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، روزمرہ والی ٹینشن۔ جی بالکل، یہ وہ روزمرہ کا ہلکا لیکن مسلسل رہنے والا دباؤ ہے جو آہستہ آہستہ جمع ہوتا رہتا ہے، کام کی جگہ سے، گھر سے، سماجی تعلقات سے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر اسے نظر انداز کریں نا تو یہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت دونوں پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس مواد کی خوبی یہی ہے کہ یہ ان طریقوں پر فوکس کرتا ہے جو پیچیدہ نہیں ہے، کوئی خاص ٹریننگ یا وسائل نہیں چاہیے، آسانی سے ہو جائے۔ بالکل، ہماری روزمرہ کی زندگی میں آسانی سے شامل ہو سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہمارے جسم اور دماغ میں پہلے سے موجود ان بلٹ ٹولز کو بس فعال کرنے کے طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا طریقہ جو اس مواد میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے وہ ہے گہری سانس لینا۔ کلاسک۔ اب سننے میں یہ شاید سب سے زیادہ عام مشورہ لگتا ہے نا؟ جی، لیکن مواد اس پر کافی زور دیتا ہے۔ جی، طریقہ کار بہت سادہ بتایا گیا ہے۔ صرف 2 منٹ نکالیں، آرام سے بیٹھیں، ناک سے گہری سانس اندر کھینچیں، چند لمحے روکیں اور پھر آہستہ آہستہ منہ سے باہر نکالیں۔ بس اتنا سا؟ ہاں، اور مواد کہتا ہے کہ اس کا فوری فائدہ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور دماغ کو تازہ آکسیجن ملتی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے؟ مطلب صرف 2 منٹ کی سانس کی مشق سے کوئی حقیقی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سادگی کے پیچھے نا ایک بہت گہرا جسمانی عمل چھپا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، ہمارے ذرائع اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ عمل براہ راست ہمارے خودکار اعصابی نظام یعنی آٹونومک نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارا لڑو یا بھاگو والا سسٹم، سمپیتھیٹک نروس سسٹم، وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ تیز ہو جاتا ہے۔ بالکل، دل تیز دھڑکتا ہے، سانس تیز اور چھوٹی ہو جاتی ہے، پٹھے اکڑ جاتے ہیں، جسم گویا خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گہری دھیمی سانسیں اس کے بالکل برعکس کام کرتی ہیں۔ وہ ہمارے آرام کرو اور ہضم کرو والے نظام یعنی پیرا سمپیتھیٹکس نروس سسٹم کو متحرک کرتی ہیں۔ اچھا، یہ سسٹم جسم کو بتاتا ہے کہ بھئی خطرہ ٹل گیا ہے، اب پرسکون ہو جاؤ۔ اوکے، تو دل کی دھڑکن کا سست ہونا، کندھوں کا ڈھیلا پڑنا، یہ صرف آکسیجن کا کمال نہیں ہے، یہ اعصابی نظام کی سطح پر ایک تبدیلی کا اشارہ ہے۔ واہ! مواد کا اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر اپنی سانس کو کنٹرول کر کے اپنے غیر ارادی اعصابی رد عمل کو بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور ٹول ہے جو ہمیشہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ وضاحت تو واقعی دلچسپ ہے کہ کیسے ایک شعوری عمل، مطلب جان بوجھ کر سانس لینا، ہمارے غیر ارادی نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ جی بالکل، گویا ہم اپنے جسم کے کنٹرول پینل تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر سانس کے ذریعے جسم کو پرسکون کرنے کے بعد دوسرا طریقہ جو مواد میں تجویز کیا گیا ہے وہ جسمانی حرکت سے متعلق ہے، ہلکی ورزش۔ موومنٹ۔ خاص طور پر 10 منٹ کی تیز چہل قدمی یا کچھ بنیادی سٹریچنگ کرنے کا مشورہ ہے۔ صرف 10 منٹ؟ ہاں، مواد میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے اینڈورفنز نامی کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر موڈ بہتر کرتے ہیں۔ 10 منٹ؟ کیا یہ واقعی کافی ہے؟ دیکھیں، مواد میں جو بات اہم ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کتنا سخت یا کتنی دیر ورزش کرتے ہیں، اچھا، بلکہ یہ کہ آپ حرکت کرتے ہیں۔ اینڈورفنز، جیسا آپ نے کہا، وہ فیل گڈ کیمیکلز ہیں۔ جی، یہ قدرتی درد کش بھی ہیں اور خوشی کا احساس بھی پیدا کرتے ہیں۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ 10 منٹ کی ہلکی پھلکی حرکت بھی ان کیمیکلز کے اخراج کو متحرک کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ صرف 10 منٹ میں بھی؟ جی، یہ جسم کا ایک طرح سے فوری رد عمل ہے۔ اس کے علاوہ ہلکی ورزش خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے جو دماغ تک زیادہ آکسیجن اور غذائی اجزاء پہنچاتی ہے۔ اور پٹھوں میں جو تناؤ دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نا، حرکت اسے کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تو منطقی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ تناؤ کے خلاف ایک فعال قدم ہے۔ ہم صرف بیٹھے دباؤ محسوس کرنے کے بجائے اٹھ کر کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں،
کچھ تو کیا نا؟ بالکل، جس سے نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی کنٹرول کا احساس بڑھتا ہے۔ مواد کا اشارہ یہ ہے کہ ہمیں ورزش کو ایک بڑا مشکل کام سمجھنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی شروعات بھی مؤثر ہو سکتی ہیں۔ یہ نکتہ کہ کچھ کرنا بذات خود ایک نفسیاتی فائدہ رکھتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اندرونی سکون یعنی سانس کی بات کی اور جسمانی حرکت یعنی ورزش کی۔ جی، اب تیسرا طریقہ جو مواد میں شامل ہے وہ ہماری ماڈرن زندگی کے ایک بہت بڑے چیلنج سے متعلق ہے، ڈیجیٹل دنیا۔ او ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تجویز یہ ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد کم از کم 5 منٹ کے لیے تمام سکرینز، فون، کمپیوٹر، ٹیبلٹ سے مکمل وقفہ لیا جائے۔ سوشل میڈیا بند۔ ہر 2 گھنٹے بعد؟ جی، مواد کہتا ہے کہ اس سے دماغ کو مسلسل اطلاعات اور معلومات کی بمباری سے آرام ملتا ہے اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن کیا صرف 5 منٹ کا وقفہ واقعی کوئی معنی رکھتا ہے، خاص طور پر جب ہم میں سے اکثر گھنٹوں اسکرین کے سامنے رہتے ہیں؟ یہ بظاہر چھوٹا وقفہ دراصل بہت اہم ہے۔ کیسے؟ مواد جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ہے علمی بوجھ یا کوگنیٹو لوڈ۔ اچھا، کوگنیٹو لوڈ۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ ایک وقت میں کتنی معلومات پر کارروائی کر سکتا ہے۔ مسلسل نوٹیفیکیشنز، ای میلز، میسیجز، خبریں، یہ سب ہمارے دماغ پر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں۔ بالکل، ہر وقت کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ ہر بار جب فون بجتا ہے یا اسکرین پر کوئی الرٹ آتا ہے، ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ چاہے ہم اسے نظر انداز بھی کر دیں، دماغ کا ایک حصہ اس پر ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے کمپیوٹر پر بیک گراؤنڈ میں بہت سارے پروگرام چل رہے ہوں، جس سے وہ سست ہو جاتا ہے نا؟ ہاں، بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ ہر 2 گھنٹے بعد صرف 5 منٹ کا وقفہ دماغ کو ریبوٹ ہونے کا موقع دیتا ہے۔ ریبوٹ؟ جی، اس دوران اگر آپ کھڑکی سے باہر ہی دیکھ لیں یا اٹھ کر پانی پی لیں تو یہ دماغ کو اس مسلسل محرک سے نکال کر تازہ دم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ صرف آنکھوں کو آرام دینا نہیں ہے، یہ دماغ کو اس شور سے نکال کر اس کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بحال کرنا ہے۔ اچھا، مواد کو اصل پیغام یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال میں شعوری وقفوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے غلام نہ بن جائیں۔ یہ علمی بوجھ والی بات واقعی غور طلب ہے۔ ہم اکثر محسوس کرتے ہیں کہ دماغ تھکا ہوا ہے، شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ مسلسل ڈیجیٹل شور ہی ہے۔ بہت ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا طریقہ تھوڑا ذاتی اور اندرونی نوعیت کا ہے، جرنیلنگ لکھنا۔ لکھنا۔ مواد میں 2 طریقے بتائے گئے ہیں، یا تو دن بھر کے خیالات، احساسات یا پریشانیوں کو لکھ لیا جائے، اوکے۔ یا پھر دن کے اختتام پر کم از کم 3 ایسی چیزیں لکھی جائیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ اچھا، گریٹیٹیوڈ جرنل۔ جی، مواد کہتا ہے کہ اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وقت طلب لگ سکتا ہے، کیا یہ واقعی عملی ہے؟ وقت طلب ہونے کا تاثر ہو سکتا ہے، لیکن مواد اس کے فوائد پر زور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا پہلو یعنی خیالات اور احساسات کو لکھنا، دراصل اپنے جذبات کو سمجھنے اور ان پر کارروائی کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ کیسے؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو خیالات اکثر ہمارے ذہن میں الجھے ہوئے بے ترتیب انداز میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہاں، بالکل۔ انہیں کاغذ پر اتارنا انہیں ایک ٹھوس شکل دیتا ہے۔ اس سے ہمیں ان سے تھوڑا فاصلہ پیدا کرنے اور انہیں زیادہ معروضی طور پر دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا، جیسے باہر نکال کر دیکھنا۔ بالکل، یہ صرف بوجھ ہلکا کرنا نہیں ہے، یہ اپنے اندرونی تجربے کو منظم کرنے کا عمل ہے۔ مواد کا اشارہ یہ ہے کہ چند منٹ کی تحریر بھی اس عمل کو شروع کر سکتی ہے۔ دوسرا پہلو، شکر گزاری کی مشق۔ نفسیاتی تحقیق میں اس کے مثبت اثرات بہت واضح ہیں۔ اچھا، جب ہم شعوری طور پر ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں اچھی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، تو یہ ہمارے دماغ کو تربیت دیتا ہے کہ وہ مثبت پہلوؤں کو زیادہ دیکھے۔ زبردست۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ مشق باقاعدگی سے کرنے سے مایوسی کم ہوتی ہے، خوشی کا احساس بڑھتا ہے اور زندگی سے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نقطہ نظر کی تبدیلی ہے، یعنی سوچ کا زاویہ بدلنا۔ بالکل۔ تو ہاں، اس میں چند منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن مواد کے مطابق یہ وقت ذہنی صحت کے لیے ایک اچھی سرمایہ کاری ہے۔ تو گویا لکھنا صرف خیالات کا اظہار نہیں، بلکہ ان کو منظم کرنے اور ان پر قابو پانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جی بالکل۔ اور شکر گزاری منفی سوچ کے چکر کو توڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی اہم ہے۔
اب آتے ہیں آخری یعنی 5ویں طریقے پر، جو نیند کے گرد گھومتا ہے۔ نیند بہت اہم۔ مواد میں اچھی نیند کے معمول کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ خاص تجویز یہ ہے کہ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تمام سکرینز بند کر دی جائیں۔ 1 گھنٹہ پہلے؟ یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کے بجائے کوئی پرسکون سرگرمی اختیار کی جائے، جیسے کتاب پڑھنا کاغذ پر یا ہلکی موسیقی سننا۔ مقصد گہری اور آرام دہ نیند حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک۔ نیند اور دباؤ کا تعلق تو سب جانتے ہیں، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے جو مواد اجاگر کر رہا ہے؟ مواد جس نقطے پر زور دے رہا ہے وہ سونے سے پہلے کے معمول یعنی بیڈ ٹائم روٹین کی اہمیت ہے، خاص طور پر سکرینز کے حوالے سے۔ اچھا۔ دیکھیں، ہمارے فون، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کی اسکرینوں سے نیلی روشنی، بلو لائٹ خارج ہوتی ہے۔ جی سنا ہے۔ یہ نیلی روشنی ہمارے دماغ کو دن کا وقت ہونے کا اشارہ دیتی ہے اور میلاٹونن نامی ہارمون کے اخراج کو روکتی ہے۔ اوہ، میلاٹونن۔ میلاٹونن وہ ہارمون ہے جو ہمارے جسم کو بتاتا ہے کہ بھئی اب سونے کا وقت ہے۔ ٹھیک۔ اگر ہم سونے سے پہلے تک اسکرین دیکھتے رہیں تو ہمارے جسم کے قدرتی نیند کے چکر میں خلل ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نہ صرف نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے بلکہ نیند کا معیار بھی خراب ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی صرف سونا کافی نہیں، اچھی نیند ضروری ہے۔ بالکل۔ مواد یہ تجویز کر رہا ہے کہ سونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ ایک وائنڈ ڈاؤن پیریڈ ہونا چاہیے، جس میں دماغ کو بتدریج پرسکون کیا جائے۔ کتاب پڑھنا، گرم پانی سے نہانا یا ہلکی موسیقی سننا، یہ سب دماغ کو اشارہ دیتے ہیں کہ دن ختم ہو رہا ہے اور آرام کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ صرف جلدی سونے کی بات نہیں بلکہ ایسی نیند حاصل کرنے کی بات ہے جو واقعی جسم اور دماغ کو تازہ دم کرے، کیونکہ جب ہم اچھی طرح سوتے ہیں تو اگلے دن دباؤ کا مقابلہ کرنے کی ہماری صلاحیت بہت بہتر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے۔ مواد نیند کو دباؤ کے خلاف ایک بنیادی دفاع کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو گویا یہ 5 طریقے، گہری سانسیں، ہلکی ورزش، ڈیجیٹل وقفے، جریدہ لکھنا اور نیند کا بہتر معمول، بظاہر معمولی لگنے کے باوجود ہمارے جسم اور دماغ کے قدرتی نظاموں کو استعمال کر کے دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جی۔ مواد کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں کسی بڑے لائف سٹائل چینج کی ضرورت نہیں، بلکہ چھوٹی قابل عمل تبدیلیاں بھی فرق لا سکتی ہیں۔ بالکل، اور یہاں جو ایک بنیادی پیغام مواد سے نکلتا ہے وہ ہے مستقل مزاجی کا۔ ہاں، کنسسٹنسی۔ یہ تکنیکیں کوئی جادوئی گولی نہیں ہے کہ ایک بار کیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اصل طاقت ان کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے میں ہے۔ روزانہ 2 منٹ سانس کی مشق، ہفتے میں چند بار 10 منٹ کی چہل قدمی، ہر 2 گھنٹے بعد 5 منٹ کا اسکرین بریک، ہفتے میں 1 یا 2 بار جرنلنگ اور سونے سے پہلے اسکرین سے بچنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ جی، جب یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بن جاتی ہیں تو ان کے مجموعی اثرات وقت کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی ندیاں مل کر ایک بڑا دریا بناتی ہے جو ذہنی مضبوطی اور لچک کو بڑھاتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! مواد ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے وسائل پہلے سے موجود ہیں، ہمیں صرف انہیں استعمال کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ یہ واقعی ایک حوصلہ افزا اور قابل عمل نقطہ ہے، اور شاید سننے والوں کے لیے اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے، ضرور، جو براہ راست مواد میں تو نہیں لیکن اس کی روح سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر ان 5 طریقوں میں سے صرف ایک کو چننا ہو اور اسے اگلے 1 مہینے تک مستقل طور پر اپنانا ہو تو وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے بارے میں فرد کو لگتا ہے کہ وہ اس کی روزمرہ کی زندگی اور ذہنی کیفیت میں سب سے زیادہ مثبت تبدیلی لا سکتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ اس پر غور کرنا خود ایک اچھی ذہنی مشق ہو سکتی ہے۔ بالکل، سوچنے کی بات ہے۔